السلام علیکم، میں ہوں فیصل عزیز خان۔ حج کی تیاریاں بہت جوش و خروش سے شروع کر دی گئی ہیں۔ کووڈ-19 جس وبا نے پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہے، پچھلے سال بہت ہی محدود حج ہوا تھا۔ اس دفعہ حج کی تیاریاں بہت جوش و خروش سے جاری ہیں۔ نئے SOPs بنائے گئے ہیں، بہت ہی احتیاط کے ساتھ سارا سسٹم کیا جا رہا ہے سعودی عرب میں، اور پاکستان میں بھی وزارت حج نے بینکوں کو خطوط لکھ دیے ہیں کہ وہ اپنی تیاریاں مکمل کریں۔ درخواستیں جو لینی ہیں سرکاری سطح کے اوپر، جو حج پر جانے والے خواہش مند ہیں، ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ 1,80,000 کے قریب پاکستانی اس سال حج کر سکیں گے۔ 1,80,000 کے لگ بھگ پاکستانی حج کر سکیں گے۔ کتنا مہنگا ہو گیا حج، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن 1,80,000 جو حج کرنے والے پاکستانی خواہش مند ہیں، جو درخواستیں تو بہت ساری جمع ہوتی ہیں، 1,80,000 جا سکیں گے۔ اس میں سے 60% لوگ جو ہیں وہ سرکاری سطح پر حج ادا کریں گے اور 40% پرائیویٹ سطح پر حج کریں گے۔ جو حج کے پیسے بڑھائے گئے ہیں، اس کے انتظامات چونکہ اب کووڈ-19 کی وجہ سے ہیں، تو بہت سارے SOPs ہیں، ان SOPs کی وجہ سے پیسے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں۔ صرف پاکستانیوں کے لیے حج مہنگا نہیں ہوا، بلکہ سارے دنیا سے جو عازمین حج آئیں گے ان کے لیے اس دفعہ حج مہنگا ہوگا۔ اچھا، اب سلسلہ کیا ہے؟ حج کی جو تیاریاں ہو گئی ہیں سعودی عرب میں، کر لی گئی ہیں، اس کی ریہرسل ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے سطح کی ریہرسل نہیں ہوئی۔ ٹرینز کا استعمال ہے، اس کے اوپر ہو رہی ہے۔ مدینے کے اندر نیا ایئرپورٹ ماشاءاللہ سے بنا ہے، اس کی ہو رہی۔ جدہ کا ایئرپورٹ بہت ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے، اس کی ریہرسل ہو رہی ہے۔ کس طرح سے حرم کے اندر آیا جائے گا۔ عمرے پر لوگوں کے اوپر آج کل پابندی ہے، اس سے پہلے تھوڑا سا کھولا گیا تھا، تو بہت SOPs کے تحت ایپ کے تھرو لوگ آ جا رہے ہیں۔ مزید اس کو جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے، منی کے اندر کیسے رہیں گے، عرفات میں کیسے جائیں گے، یہ حج ہوگا کس طرح، اس کی ریہرسلز چل رہی ہیں اور آخری مراحل کے اندر ہیں۔ اشارے دے دیے گئے ہیں کہ 2021 کے اندر حج ہوگا، اور اس میں حاجی بھی تشریف لائیں گے۔ مختلف ممالک کے لوگوں کو کوٹا بھی الاٹ کیا گیا ہے۔ تیزی سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب حج کتنا مہنگا ہوگا، اور بینکس جو اپلیکیشن لیتے ہیں اس کے اندر جو کووڈ-19 کے کھانے ایڈ کیے گئے ہیں فارم میں، میں آپ کو لیٹر دکھا رہا ہوں، یہ لیٹر دیکھیں جو بینکوں کو جاری کیا گیا ہے کہ وہ اپنے انتظامات مکمل کریں، یہ پوری چیزیں کریں۔ جو کیمپ لگیں گے، حاجی کیمپ لگیں گے پاکستان کے اندر مختلف شہروں کے اندر، جس میں سکھایا بتایا جائے گا۔ پہلے تو ہوتا یہ تھا خالی حج کی جو مراحل ہیں اس کو سمجھایا جاتا تھا، اب SOPs کو بھی سمجھانا ہے۔ کس طرح سے ہمارے خاص طور پہ دیہاتوں سے جو جاتے ہیں، پوری ساری زندگی پیسہ جمع کرتے ہیں، ان کو اب کس کس طریقے سے حج کے مراحل کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کے SOPs پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ باقاعدہ ایک ٹیسٹنگ سسٹم جو ہے وہ نیا لانچ کیا جا رہا ہے، جس میں سمجھایا جائے گا، اور جو ویکسین ہے وہ ویکسین لگے گی، اور ویکسین جو ہے وہ چائنا سے جو ویکسین آئی ہوئی ہے وہ چائنیز ویکسین جو ہے سارے پاکستانیز کو لگے گی۔ پاکستان نے یہ خط سعودی عرب کو لکھ دیا ہے کہ جو پاکستان سے جو عازمین حج آئیں گے ان کی ویکسینیشن چائنیز ویکسین کے تھرو ہوگی۔ اس کا بھی جواب نہیں آیا، لیکن پاکستان نے اس چیز پہ طے کر لیا، اور چونکہ پاکستان میں لگی چائنیز ویکسین رہی ہے، ڈاکٹرز کو بھی لگ رہی ہے اور سینئر سٹیزنز کو بھی لگ رہی ہے، اسی طریقے سے جو عازمین حج ہوں گے انہیں بھی چائنیز ویکسین لگے گی۔ اس سارے پروسیس کو پاکستان میں اندر جو حاجی کیمپ ہیں وہاں پر بھی SOPs ہوں گے۔ اس کے بعد جب سعودی عرب میں جائیں گے تو انہیں SOPs کے تحت سارا سسٹم چلے گا۔ تو ایک نیا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے سعودی عرب نے، اور وہ مختلف ممالک کے لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز کہ حتمی طور پر ابھی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا ہے پاکستان کا سعودی عرب۔ ہمیشہ حج سے پہلے ایک MOU سائن ہوتا ہے، جس کے بعد وہاں پر ٹرانسپورٹ کا انتظام حکومت کرتی ہے، وہاں پہ رہنے کے لیے گھروں کا اہتمام کرتی ہے، ہوٹلز کرائے پر لیے جاتے ہیں، بسیں کرائے پر لی جاتی ہیں، مینا کے اندر خیمے الاٹ ہوتے ہیں۔ یہ ابھی ساری چیزیں کمپیوٹرائزیشن کے اوپر ہے، معاہدہ دستخط نہیں ہوا، لیکن تیاری جس سطح کی جاری ہیں، بہت قوی امکانات ہے کہ SOPs کے تحت لازمی طور پر حج ہوگا۔ چائنیز ویکسین جو ہے پاکستان لگائے گا، اس کے تحت ہوگا معاہدہ۔ ایئرپورٹس کے اوپر کیا سلسلہ ہوگا وہ SOPs کے اندر مینشن پاکستان میں بتایا جائے گا، وہاں پہ بھی بتایا جائے گا۔ جدہ، مکہ، عرفات، منی، مدینہ، یہ جو 5 سینٹرز ہیں، اس کے درمیان جو
عازمین حج ٹریول کریں گے وہ کس روٹ سے کس ایس او پیز کے تحت ہوں گے، اس کا بڑا ذکر ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو حج مہنگا ہوا ہے پاکستانیوں کے لیے حج کتنا مہنگا ہو گیا۔ 2019 میں جو حج سرکاری پرائز رکھا گیا تھا وہ بڑھایا گیا تھا، عمران خان صاحب کی پہلی گورنمنٹ میں فوراً بڑھا دیا گیا، اس میں کووڈ کا معاملہ نہیں تھا، لیکن کہا گیا کہ وہ ڈالر مہنگا ہو گیا، روپے کی قدر میں کمی آئی ہے، اس لیے اس قیمت پہ جائے گا۔ تو اس وقت 4,90,000 روپے کر دیا گیا تھا۔ سبسیڈی نہیں دی جاتی ہے پاکستان میں، انڈینز جو ہیں وہ اپنے عازمین حج کو سبسیڈی دیتے ہیں، یعنی کہ سرکار پیسہ ڈالتی ہے، پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس دفعہ کئی سارے ممالک جو ہیں وہ سبسیڈی دیں گے، کیونکہ اپنے مذہبی رسومات کے لیے اس طرح سے ہوتا ہے۔ بہت سارے انڈونیشیا کے اندر سبسیڈی دی جاتی ہے، ٹرکی سبسیڈی دیتا ہے، انڈیا سبسیڈی دیتا ہے، پاکستان کبھی سبسیڈی نہیں دیتا۔ اور اس دفعہ پاکستانی سبسیڈی نہیں بلکہ اور مہنگا کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ کووڈ-19 کا ایک ایلیمنٹ سامنے لے آئے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈالر مہنگا ہو گیا اس کو ساتھ لے آئے ہیں۔ تو پاکستانیوں کو 2021 میں سرکاری جو حج کرنا پڑے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ 5,40,000 روپے ایک حاجی کو اپلیکیشن کے ساتھ جمع کرانے ہوں گے بینکوں میں، 5,40,000 روپے۔ اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتی گئی ہے، حج جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ اور یہ ایک اور چیز بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن یہ ڈسکس ہو رہا ہے، سعودی حکام اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو طویل ایک تھا کہ لوگ 40 دن کے لیے 30 دن کے لیے جایا کرتے تھے، اس دورانیے کو بھی ذرا محدود کیا جائے گا، زیادہ وقت کے لیے لوگ حج پہ نہیں جا سکیں گے۔ لیکن اس کا حتمی اعلان نہیں ہوا ہے، یہ ڈسکشن کے اندر شامل ہے کہ ایس او پیز اس طرح سے بنائے جائیں جتنا زیادہ وقت رہیں گے اتنا زیادہ کنٹرول کرنا ڈیفیکلٹ ہوگا۔ تو اس طرح سے لوگوں کو لایا جائے، عازمین حج کو لایا جائے کہ وہ مختصر دورانیے میں میکسیمم چیزیں اپنی حاصل کر لیں۔ لیکن اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہوگا، یہ سارے دنیا کے عازمین حج کے لیے پلان کیا جا رہا ہے۔ تو چیزیں اپنے آخری مراحل کے اندر ہیں، حج کی تیاریاں بہت زور و شور سے جاری ہیں۔ کووڈ-19 کی ایس او پیز جو ہیں اس کو ری ڈیزائن کیا جا رہا ہے، ریہرسلس مسلسل جاری ہیں۔ حج مہنگا ہو گیا ہے، حج اور مہنگا ہوگا اب، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ 2021 میں جس طرح کی اس وقت تیاریاں جاری ہیں، جس طرح کی اس وقت معلومات ہے، جس طرح کے اوپر سعودی حکام اس وقت کام کر رہے ہیں، ایس او پیز کے اوپر، سسٹمز کے اوپر، نئی مشینیں، نئے سیٹ اپس، نئے راستے، نئی چیزیں، ہر چیز کی، تو حج ہوگا کیونکہ ان کی اکانومی کو بھی بہت شدید ضرورت ہے سعودی عرب کی کہ اس سال بھرپور انداز میں حج ہو۔ اور پاکستان کو جو کوٹا دیا گیا ہے وہ 1,80,000 عازمین حج کا تقریباً کوٹا دیا گیا ہے۔ 179,210 یہ فگرز ہیں، جس میں پھر کچھ والنٹیئرز بھی آ جاتے ہیں، پھر سرکاری لوگ بھی آ جاتے ہیں، ملا کے پاکستانی جو ہے وہ 1,80,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ اس سال حج انشاءاللہ کریں گے۔ معاہدہ دستخط ہو جائیں گے اس کے اوپر، چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں، لیکن پاکستانیوں کے لیے ایک اور مہنگائی، وہ مہنگائی ڈالر کا مضبوط ہونا، روپی کا کمزور ہونا، اور چیزوں کے اندر آنا، ایس او پیز کا آنا، لیکن بہرحال ہر پاکستانی کو جو سرکاری سطح پر جائے گا اس کو 5,40,000 روپے جمع کرنے، ایک اور مہنگائی کا جسے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ہتھوڑا جو ہے وہ حکومت اب عازمین حج کے لیے مار رہی ہے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ ہوں گے انہیں اس سے زیادہ پیسے دینے ہوں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے سال وی آئی پی حج جو پیسے لگے تھے یا اس سے پہلے 2019 میں جو لگے تھے وہ 12 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، اس دفعہ وہ 15 لاکھ روپے تک جا سکتے ہیں۔ 15 لاکھ روپے، 18 لاکھ روپے تک وی آئی پی حج جو ہے وہ ہوگا، اس میں ایس او پیز کی اور سہولیات بھی ہوں گی اور پروٹوکولز بھی ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو حج سے متعلق جو نئی چیزیں ہوتی رہیں گی وہ خاص طور پہ بتاتا رہوں گا۔ حکومت کیا پلان کر رہی ہے، بینکوں میں کون کون سے کاغذات جائیں گے، ویکسینیشن کہاں پر ہوگی، ویکسینیشن کیسی ہوگی، حاجی کیمپس کے اندر تربیت یہاں کیسی ہوگی، وہاں کس طرح کی تربیت ہوگی، یہ تمام چیزیں جاننا بہت ضروری ہے تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے بزرگوں کو اس سال حج پر بھیجنا چاہتے ہیں۔ وہ بزرگ جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ 70 سال کے 80 سال کے ہوں، 60 والا بھی، 55 والے بھی، 50s کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی اس ایس او پیز کی وجہ سے تھکیں گے۔ یہ تھکا دینے والا حج ہوگا کیونکہ ابھی بھی جو لوگ عمرے پر گئے ہیں وہ
خوشی تو ہے کہ انہوں نے عمرہ مکمل کیا، عمرہ کیا، اس سعادت حاصل ہوئی، لیکن وہ تھک گئے ہیں. تھک اس لیے گئے ہیں کہ جو ایس او پیز ہے اس پہ عمل درآمد کرنے میں انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیز آپ سب لوگوں کو جاننی ہے. اپنی فیملیز میں جو بھی حج پر تشریف لے جائیں گے مبارک لوگ، خوش نصیب لوگ، ان کو یہ صبر کی تلقین جو ہے وہ جو حج کی ہوتی ہے صبر، وہ تو ہے ہی ہے کہ حج کے جو چیزیں ہیں وہ ذرا مشکل اور سخت ہوتی ہیں، لیکن ایس او پیز جو ہیں وہ بہت سخت ہیں. اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے پورے گھر والوں کو، تمام لوگوں کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. لیکن میری کوشش ہوگی تمام چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بتائی جائیں. پروگرام میں ختم کر رہا ہوں. ان تمام لوگوں سے دعا کا طلبگار ہوں جو خواہش مند ہیں حج کے، نیت کر لیتے ہیں تو حج کا ثواب مل جاتا ہے. میری بھی نیت ہے اس سال انشاءاللہ حج ایک بار پھر کرنے کی. آپ تمام لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ دعا کریں. یہ جو کووڈ-19 کا حج ہے، مشکل حج ہے، اس میں سب کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں جو حج کرنا چاہتے ہیں، اور یقینی طور پر وہ لوگ جو تڑپتے ہیں کہ ان کا نام سرکاری اس فہرست میں آ جائے، اللہ کرے ان تمام لوگوں کا نام آ جائے. پروگرام میں ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ پھر اچھی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.